جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جنازے کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، جنازے کی نماز میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر ہمارے نوجوان نماز جنازہ میں بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایک غلطی جو بہت زیادہ تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں کرتے ہیں، اور یہ اتنی زبردست اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی اس غلطی کے ساتھ ساری زندگی آپ لوگوں کے جنازے پڑھتے رہیں گے، پھر بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لہذا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اس غلطی کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب وہ غلطی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ جان لیتے ہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، مضبوط ارادے کو، لیکن دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے لفظوں میں نیت کر لینا یہ افضل ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی نیت آپ اس طرح کریں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ کی، 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے لیے، پیچھے امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ زیر ناف نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، اور مقتدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی اللہم صلی اور اللہم بارک، جو 5 وقتہ نماز میں التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، مقتدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے۔ اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کسی بڑے انسان کا جنازہ ہے، یعنی بالغ مرد یا عورت کا جنازہ ہے، تو اس کی دعا پڑھیں گے، یا کسی چھوٹے انسان کا یعنی نابالغ بچے کا یا کسی بچی کا جنازہ ہے تو اس کی دعا پڑھیں گے۔ اور یہ ساری دعائیں آپ کو یسرن القرآن میں مل جائیں گی، یا پھر باقی دوسری جو دعاؤں کی بکس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر یہ دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو یسرن القرآن میں سے یہ ساری دعائیں آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ بہرحال دعا کرنے کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، پیچھے مقتدی بھی سلام پھیر دیں گے۔ یہ رہا نماز جنازہ پڑھنے کا آسان اور مکمل طریقہ۔ اب نماز جنازہ پڑھنے میں جو اکثر ہمارے بہت سے اسلامی بھائی بہت زبردست بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ جب امام صاحب جنازے کی نماز کی تکبیرات کہتے ہیں، یعنی 4 تکبیریں، پیچھے مقتدی ان تکبیروں کو نہیں دہراتے، نہیں کہتے، بلکہ امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی ثنا پڑھنے لگتے ہیں، درود پڑھنے لگتے ہیں، یا پھر دعا پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن تکبیر بعض لوگ نہیں کہتے، جو ایک غلط طریقہ ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر تکبیر کہنا یہ فرض ہے۔ لہذا اگر کسی انسان نے نماز جنازہ میں دعائیں تو ساری پڑھ لیں، لیکن اگر تکبیر نہ کہی تو تکبیر نہ کہنے کی صورت میں فرض چھوٹ جائے گا اور نماز جنازہ آپ کی نہیں ہوگی۔ لہذا نماز جنازہ میں امام صاحب بھی تکبیر کہیں گے اور مقتدی بھی تکبیر کہیں گے۔ امام صاحب زور سے تکبیر کہیں گے اور مقتدی آہستہ تکبیر کہیں گے۔ جنازے کی نماز کے اندر تکبیر کہنا یہ فرض ہے، تکبیر نہ کہنے کی صورت میں آپ کی نماز جنازہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔